علم کامل اور عقل کل جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو بندہ جیسی چیز پڑھتا ہے وہ اسی سے متاثر ہو جاتا ہے. آپ ہمارے ملک کے اخبار دیکھیں, آپ کو اخبار کے اندر ایک کالم نویس ملے گا جو اشتراکیت کی شان کے اندر دن رات لگا ہوا, اس کا روزانہ کا مضمون ہی وہ ہوتا ہے. جی. دوسرا بندہ دیکھے تو وہ جو دوسرا نظام ہے وہ اس کی شان کے اندر لگا ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک نے مشرق میں جا کے پڑھا ہوتا ہے, دوسرے نے مغرب میں جا کے پڑھا ہوتا ہے. جس نے جہاں پڑھا ہوتا ہے یا جہاں اس کا لنک ہوتا ہے یا جہاں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں وہ وہیں سے متاثر ہوتا ہے. جی. متاثر ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی عقل ایسی ہے کہ عام طور پہ جب ایک مرتبہ کسی چیز سے متاثر ہو جائے تو جلدی وہ اپنے خیالات بدلتے نہیں. بہت خوبصورت. وہ سامنے والی ہر بات کی تعویل کر دیں گے. ایک آدمی لبرل ہے, آزاد خیال ہے, وہ کہتا ہے جی معاشرے کے اندر آزادی ہونی چاہیے اور یہ جو اسلامی پابندیاں یہ نہیں ہونی چاہیے. اب آپ اس کو جتنے مرضی دلائل دے دیں اس نے تعویل کر دینی آگے سے. جی. وجہ یہ کہ اس کا ایک ذہن بن گیا اور کچھ شیطان نے مدد کی ہوئی ہے. جی. اب اس کو ہر تعویل اس کی سوج جائے گی اور اس کو کوئی آیت بتا دے وہ اس کو کوئی ادھر ادھر کر دے گا, کوئی حدیث بتا دے وہ اس کو ادھر ادھر کر دے گا, لیکن جو مائنڈ سیٹ وہ بنا چکا ہے وہ اس سے نہیں بدلے گا. بہت خوب. اب ایک مسلمان اگر ایسی چیزیں پڑھتا ہے, سنتا ہے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ذہن بھی اسی چیز کو قبول کر لے گا کہ بھئی ترقی تب ہوگی کہ جب ہم اسلامی تعلیمات سے ہٹیں گے. جی. معاذ اللہ. جب ہم ان سے دور ہوں گے تو ترقی ہوگی. تو اب اس کے ساتھ اس کو کچھ دلائل دینے والے اس طرح کے دلائل بھی دیتے. دیکھو یار مغرب نے اتنا آزاد ہے تو کتنی ترقی کی. حالانکہ اس نے ترقی اس لیے نہیں کی کہ وہ اتنا آزاد ہے. ٹھیک ہے. اس نے ترقی کے جو اسباب محنت ہے, مشقت ہے, ہمت ہے, کوشش ہے, سوچ ہے, اس نے وہ والے اختیار کیے تھے تو اس نے ترقی کی. نہ یہ ہے کہ اس نے بال اپنے تراشے یا اس نے اپنی جناب اسکرٹ پہننا شروع کر دی تو نے ترقی کرنا شروع کر دی. دونوں کا آپس کے اندر تعلق کوئی نہیں ہے. تو ہمارے لوگ جو ہے جن کی ویسے بھی کوئی دینی نالج نہیں ہوتا, عقل ایسی ہی ہوتی ہے, وہ جس طرح کے فرد سے پڑھتے ہیں, جس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں اسی سے متاثر ہو جاتے ہیں. ایک اچھی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے, بری صحبت برا بنا دیتی. بہت خوب. جب دوست کی صحبت کا یہ رنگ ہے تو استاد کی صحبت کا رنگ کیا ہوگا؟ جی. ایسے استاد سے آدمی جو سوچ لیتا ہے وہ دوست سے 10 گنا زیادہ ہی لیتا ہوگا. جی. اب جب استاد نے بھی ایک ہی پٹی پڑھائی, کتابیں بھی اسی طرح کی پڑھی, اب ایک سوچ بن گئی, اب آپ جناب پوری دنیا کے عقلاء مل کے اس کو سمجھانے کی کوشش کر لے, وہ نہیں مانے گا, وہ وہیں ڈٹا رہے گا. تو لہذا بحیثیت مسلمان جو ہے ہمیں اپنا دین ایمان بچانا اور اپنے دین کے حوالے سے شک و شبہ کا شکار نہ ہونا یہ بڑا ضروری ہے. لہذا اس طرح کی چیزوں پہ توجہ دیں گے, اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلتا ہے. شیطان پہلے کرتا ہے کہ دیکھیں یار مسلمان پسماندگی کا شکار, بندہ کہتا ہاں جی پہلا مقدمہ یہ ہوگا. یار مسلمان اس لیے پسماندگی کا شکار ہے کہ یہ ابھی تک اسلام کی پرانی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں. کہتا ہاں یار کوئی سمجھ تو آ رہا ہے, ہر دنیا میں ہر مسلمان ملک پسماندہ ہی پسماندہ ہے, دوسرا ملک جہاں ترقی پہ ہے. اب یہ شیطان نے جب دوسری بار ڈالی تو وہ کہتا ہے کہ یار جو دین ہماری دنیا نہیں سدھار سکتا وہ آخرت کیا سدھارے گا. اب شیطان اس کے دل میں اگلا بس فساد ڈالتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بعد اوقات تو کھلے جو ہے منہ بول دیتا ہے اور بعد اوقات اپنے اندر اس چیز کو چھپا کے رکھ لیتا ہے, لیکن اپنے دل کے اندر اسلام کے خلاف معاذ اللہ وہ باتیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو بچت اسی کے اندر ہے کہ آدمی اس طرح کی بات نہ سنے نہ پڑھے, اس سے دوری رہے. ایمان کی بچت اسی کے اندر ہے.